بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے مجلس کے آداب، یعنی دین اسلام دین فطرت ہے، لہذا اس دین میں انسانیت کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کا انتظام کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں مجلس کے آداب سے متعلق ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں ہمارے دین میں، تو اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ ارشاد ہمیشہ ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں میں شامل ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو۔ پہلی بات تو یہ کہ اس آیت میں تقوی و پرہیزگاری یعنی اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد فوراً ہی گویا کہ اس چیز کا نسخہ بھی بتا دیا گیا، یعنی یہ جو حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب یہ تقوی اور یہ اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ چیز اگر کسی کی خواہش ہو کہ مجھے یہ چیز نصیب ہو جائے، مجھے یہ چیز، یہ نعمت حاصل ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ معاشرے میں ہمارے ارد گرد جو اچھے اور سچے قسم کے انسان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہی کا ساتھ، انہی کی دوستی، انہی کی مجلس، انہی کی صحبت اور انہی کے ساتھ تعلق خاطر رکھا کریں۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال یوں سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح ایک عطر فروش ہے اور دوسرا آگ کی بھٹی پر کام کرنے والا ہے، فحامل المسک اما ان یحظیک واما ان تبتاع منہ واما ان تجد منہ ریحا طیبہ۔ عطر فروش کے ساتھ اگر کوئی دوستی کرے گا تو جب بھی وہ اس کے پاس جائے گا، اس کی دکان میں اٹھے بیٹھے گا اور نشست و برخاست اس کی وہاں ہوگی، اس کی دکان میں، تو صورتحال یہ ہوگی کہ یا تو وہ تمہیں کچھ ہدیہ دے دے گا دوستی میں، مروت میں، اور اگر اس نے ہدیہ نہیں بھی دیا تو شاید تم خود قیمت ادا کر کے اس سے کچھ عطر، کچھ خوشبو خرید لو گے، ورنہ کم از کم یہ کہ اگر اس نے ہدیہ بھی نہیں دیا مفت میں اور تم نے قیمت ادا کر کے عطر اس سے خریدا بھی نہیں ہے، تو کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ جب تک تم وہاں اس کی صحبت میں رہو گے تو خود بخود تمہیں فرحت محسوس ہوتی رہے گی کہ وہ جو خوشبو ہے، عمدہ ماحول بنا ہوا ہے وہاں، خوشبو سے بھرپور فضا، تو یہ چیز تو تمہیں مفت میں ملتی ہی رہے گی۔ جبکہ اس کے برعکس یہ کہ ونافخ الکیر اما ان یحرق ثیابک واما ان تجد منہ ریحا منتنہ،
اگر تمہاری دوستی بھٹی پر کام کرنے والے کسی شخص کے ساتھ ہوگی، جب تم اس سے ملاقات کے لیے جاؤ گے اس کے پاس، یا تو کوئی چنگاری اڑے گی جو تمہارے لباس کو یا تمہارے بدن کو جلا دے گی، ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ جب تک تم وہاں بیٹھے رہو گے تو وہاں جو بدبو ہے، جو دھواں ہے اور جو تپش ہے اور ناگوار قسم کا اور تکلیف دہ قسم کا جو وہاں ماحول اور جو فضا بنی ہوئی ہے، تو یہ تکلیف تو تمہیں اٹھانا ہی پڑے گی۔ الغرض اچھے انسان کی دوستی میں انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور برے انسان کی دوستی میں یوں سراسر خرابی ہے اور نقصان ہے۔ دوسرا ادب اس سلسلے میں یہ ہو گیا کہ آداب مجلس کے تعلق سے کہ جب بھی کسی مجلس میں انسان کی آمد ہو، انسان وہاں پہنچا ہو، تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ سبھی کو سلام کرے کہ السلام علیکم، اور اسی طرح وہاں سے واپسی اور روانگی کے وقت بھی سلام کرے، آتے وقت بھی سلام کرے بیٹھنے سے پہلے، اور جاتے وقت بھی وہ سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم فاذا اراد ان يقوم فليسلم فليست الاولى باحق من الاخرة۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے کوئی جب کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، السلام علیکم کہے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی گفتگو بات چیت کرنی ہے وہ سب کچھ بعد میں، سب سے پہلے وہاں پہنچتے ہی سبھی کو سلام کہے۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، اور جب وہاں سے اٹھ کر واپس روانہ ہونے لگے تب پھر سلام کر کے رخصت ہو، اس لیے کہ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ، آتے وقت کا جو سلام ہے کہ آتے وقت اس نے وہاں پہنچتے ہی جو سلام کیا تھا سبھی کو، وہ جاتے وقت کے سلام سے زیادہ اہم تو نہیں ہے۔ یعنی جس طرح وہاں پہنچتے وقت سلام کی اہمیت تھی، اسی طرح رخصتی کے وقت بھی سلام کی اہمیت ہے۔ یعنی کوئی مجلس ہے، بہت سے لوگ ہیں، یا صرف دو افراد ہیں، دو انسان ہیں، دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، تو جس طرح ابتدا میں ملتے وقت سلام کیا گیا تھا، تو اسی طرح وہاں سے مڑتے وقت، جاتے وقت اور رخصتی کے وقت بھی سلام کر کے علیحدہ ہونا چاہیے، جدائی ہونی چاہیے سلام کر کے، اس لیے کہ جو پہلا سلام ہے آتے وقت کا سلام، وہ رخصتی کے وقت کے سلام سے زیادہ اہم نہیں ہے، کیونکہ جب انسان واپس جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے وہاں سے، اس وقت بھی سلام کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بڑی ضرورت ہے، کیونکہ سلام کے معنی ہے دعا، سلامتی کی دعا۔ تو جس کسی سے ہم رخصت ہو رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں، اسے چھوڑ کر ہم چلے جا رہے ہیں، اور نہ جانے رخصتی کے بعد، جدائی کے بعد، آنکھوں سے دور ہو جانے کے بعد، ہمارے وہاں سے چلے جانے کے بعد اس کی کیا صورتحال ہو، کیا گزرے گی، اس پر کیا معاملات، کیا حالات پیش آئیں گے، اللہ ہی جانے۔ اس لیے رخصت کرتے وقت، جدا ہوتے وقت سلامتی کی دعا کی تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ انسان اسے دعا دے کر رخصت ہو، اسے اللہ کے حوالے کر کے رخصت ہو۔ تو اس لیے فرمائے کہ جس طرح وہاں پہنچتے وقت سلام کی اہمیت تھی، سلام ضروری تھا، تو رخصت ہوتے وقت بھی، واپسی کے وقت بھی سلام کی بڑی ضرورت ہے کہ انسان ان سبھی کو، یا جو کوئی بھی ہے، زیادہ افراد ہیں یا ایک ہی ہے کوئی، اسے سلامتی کی دعا دے اور اللہ کے حوالے کر کے وہاں سے واپس ہو، رخصت ہو۔
اور ایک ادب یہ ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انه نهى ان يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس بات سے کہ مجلس میں پہنچنے کے بعد وہاں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو اٹھا دیا جائے اس کی جگہ سے، اور یہ کہ یہ آنے والا نووارد انسان اسے اٹھا کر خود اس کی جگہ میں بیٹھ جائے۔ اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَكِن تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا، ایسا کرنے کی بجائے تم کشادہ ہو جاؤ، ذرا کھلے کھلے ہو جاؤ، جگہ دے دو نئے آنے والے کو۔ تو اس سے ایک یہ اہم ترین ادب سمجھ میں آیا کہ انسان جب کسی مجلس میں پہنچے کہ کچھ لوگ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب انسان وہاں پہنچا ہے اور دیکھا کہ جگہ تو کوئی نظر نہیں آ رہی، جگہ کی تنگی محسوس ہو رہی ہے، تو اب ایسا نہ ہو کہ وہاں موجود جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو انسان ان میں سے کسی کو کہے کہ اٹھ جاؤ، جگہ خالی کرو میرے لیے، میں یہاں بیٹھوں گا۔ تو ایسا نہ کیا جائے، بلکہ ایسا کیا جائے کہ اگر جگہ نہیں ہے نئے آنے والے کے لیے تو جو پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ ذرا وہ اس کے لیے گنجائش پیدا کریں، کشادہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے کہ عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل للرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، کسی کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں ہے کہ وہ دو انسانوں کے درمیان جدائی پیدا کرے، ہاں البتہ ان کی اجازت سے۔ یعنی اگر انسان کسی مجلس میں پہنچا ہے اور وہاں بہت سے لوگ پہلے سے موجود ہیں، ظاہر ہے کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ جو نووارد ہے یہ پہلے سے موجود دو افراد کے درمیان گھس کر بیٹھ گیا، ان کے درمیان جدائی کر دی، خواہ زبان سے کہا کہ تم دونوں الگ الگ ہو جاؤ، میں تم دونوں کے درمیان میں بیٹھوں گا، یا یہ کہ کچھ کہے بغیر ہی انہیں جدا جدا کیا اور اندر گھس کر بیٹھ گیا درمیان میں، تو یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے کہ انسان مجلس میں جب آیا ہے تو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، دو آدمی جو پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں جدا نہ کرے، ان کے درمیان زبردستی گھس کر بیٹھنا یہ آداب مجلس کے خلاف ہے۔ اور ایک ادب اس سلسلے میں یہ ہے کہ عن جابر بن سمرة قال كنا اذا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس احدنا حيث ينتهي المجلس۔ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں جب ہم حاضری دیا کرتے تھے تو صورتحال یہ ہوا کرتی تھی، ہمارا معمول یہ ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں حاضری کے موقع پر کہ جہاں آخری آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ جو مجلس ہے جہاں اس کی انتہا ہو رہی ہے کہ بہت سے لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے، تو یہاں سے کوئی آیا ہے تو جہاں آخری جگہ خالی ہے کہ جہاں مجلس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جہاں اختتام ہو رہا ہے، تو ہم جب وہاں پہنچتے تھے اس مجلس میں تو وہیں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یعنی آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اور جو پہلے سے وہاں موجود ہیں ان کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جانا،
اگر کسی کو آگے جانے کا شوق ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ذرا جلدی آ جائے، وہ پہلے آ جائے، کہ پہلے آئیے، پہلے پائیے۔ لیکن اگر انسان آتا ہے دیر سے اور چاہتا یہ ہے کہ میں گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جاؤں، کہ پیچھے بیٹھنا گویا کہ میری شان کے خلاف ہے، تو جیسا کہ نماز جمعہ کے آداب کے بارے میں بھی ہمیں یہی تعلیمات نظر آتی ہیں دین اسلام میں، کہ گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جانے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اگر کسی کو آگے بیٹھنے کا شوق ہے تو وہ جلدی آ جائے کرے، لیکن آتا ہے دیر سے کہ سستی کا مظاہرہ کرتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ مجھے اگلی صف میں جگہ ملے اور مجھے وہ فضیلت نصیب ہو، یا یہ کہ پیچھے بیٹھنا تو گویا میری شان کے خلاف ہے، تو یہ چیز مسلمان کو زیب نہیں دیتی، اور یہ چیز دینی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے اور منافی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہم حاضر ہوا کرتے تھے تو ہمارا معمول اور ہماری کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ جہاں مجلس کا اختتام ہے، کہ آخری لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد اس سے متصل جو خالی جگہ ہے تو وہیں ہم بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو اس سے یہی ادب سمجھ میں آیا کہ وہیں بیٹھ جائے آدمی، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ اور اسی طرح اس سلسلے میں آداب مجلس کے سلسلے میں ایک ادب یہ بھی ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال مر رجل في المسجد بسهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امسک بنصالها۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں کیا تفصیلات ہیں، تو انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر بقیہ گفتگو کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔